خدا نے زمین پر لڑکے اور لڑکیوں کو ایک ساتھ پیدا کیا، ایک دوسرے کے لیے ان میں کشش پیدا کی، لیکن ہماری کمرہ جماعتیں انہیں علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم نے ماحول ایسا بنا لیا ہے جس میں لڑکے الگ اور لڑکیاں الگ رہتی ہیں۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے انسان کی اصل فطرت کو روندا جا رہا ہے؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ انسان ہونے کے واسطے ہمیں ایک بھرپور ماحول نہیں مل رہا؟ ایک طرف تو مغربی دنیا ہے جس میں لڑکے اور لڑکیاں ایک ہی ماحول میں رہتے ہیں، جس میں بچوں کو تعلقات بنانے کے گر سکھائے جاتے ہیں، تعلقات بنانا سکھایا جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف ہمارے بچے ہیں جو نہیں جانتے کہ تعلقات بنانے کا مطلب کیا ہے، تعلقات کس سے بناتے ہیں اور کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم کچھ اس طرح کے مسائل ڈسکس کریں گے۔ ایک طرف تو لڑکے ہیں جن کی باتوں میں لڑکیوں کے قصے ختم ہی نہیں ہوتے، ایک آئی تے دو گئی، اور دوسری طرف لڑکیاں جن کی آپس کی فضول باتیں اور لاپرواہی کی کوئی حد نہیں، اور اس نامعلوم صورتحال کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ کچھ لوگ برباد ہو رہے ہیں۔ دنیا کی تاریخ جون ایلیا جیسے شاعر پیدا کر رہی ہے جنہوں نے دنیا میں کوئی کام نہیں کیا۔ یہ لوگ صرف دل پر ہاتھ رکھ کر ماتم گو رہے، لڑکیاں انہیں لفٹ نہیں کرواتی، ان کی شاعری جاگ گیا کرتی، اور یہ ہوتی ہے ان کی زندگی، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے محبوب سے بات کرنے کی زحمت تک نہیں کی ہوتی، ورنہ بہت سی چیزیں درست ہو جاتی۔ ایک نام ہے شاہ رخ خان کا، جو اپنی تقریروں میں بڑے فخر سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے تو ساری عمر لڑکیوں کے ساتھ گزار دی، اور انہی لڑکیوں میں رہ کر اس نے شان و شوکت، دولت اور رتبہ حاصل کیا۔ کیا ہی نرالی اور پرکشش زندگی ہے نا۔ دنیا کی صاف صفائی میں یہ چیز واضح ہو چکی ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں کے درمیان تعلقات ایک فطری چیز ہے، لیکن ہمارے ہاں لڑکے اور لڑکیوں کے میل جول اور بات چیت کو کسی حد تک ممنوع یا نیگیٹو سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے سے بات چیت تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے درمیان اچھائی یا برائی کی دیوار حائل ہو جاتی ہے جس نے ان کی شخصیت کو جکڑ رکھا ہے۔ لڑکے اور لڑکیوں کی ایک دوسرے سے نظریں ملتی ہیں تو فوراً اٹھا لی جاتی ہیں، اور کچھ اس طرح کے جملے دہرائے جاتے ہیں: مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، آپ ہوتے کون ہیں، اپنے کام سے کام رکھو وغیرہ۔ اس کے علاوہ اگر بے شرمی کی بات کی جائے تو زیادہ بدنام لڑکے ہو چکے ہیں۔ اگر بازار میں کھڑی چھوٹی بچی پر بھی نظر پڑ جائے تو وہ کچھ اس طرح منہ پھیرتی ہے جیسے کہ دنیا کا نالائق ترین آدمی تو میں ہی ہوں، جبکہ دوسری طرف لڑکیوں کو بہت شریف سمجھا جاتا ہے۔ انہیں یہ تعلیمات دی جاتی ہیں کہ آپ کو لڑکوں کی نظروں سے بچ کر رہنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی آپ پر نظر پڑ جائے۔ تو یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، اگر لڑکیاں اتنی ہی نازک اور تنگ ہیں تو رنگ برنگے کپڑے، میک اپ اور کشش پیدا کرنے والے آلات لڑکیوں کے لیے ہی کیوں؟ ایک طرف تو لڑکے اور لڑکیاں تیار ہو کر کھلے عام ماحول میں گھوم رہے ہیں، ان کے درمیان دوستیاں ہوتی ہیں، تعلقات بنتے ہیں، ہیرو اور ہیروئن کے قصے سنائے اور دیکھے جاتے ہیں، ان بچوں میں ایک دوسرے کو سمجھنے کی سوچ سمجھ ہوتی ہے، ان کے لیے ایک دوسرے کا کریکٹر معنی رکھتا ہے، یہ جانتے ہیں کہ دوستی کا مطلب کیا ہوتا ہے اور کس سے دوستی کرنی ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف دور جدید کا گلا دباتے ہوئے لڑکیوں کو گھر میں یا نقاب میں رکھا جاتا ہے اور لڑکوں کو یوں ہی سادگی میں جینا پڑتا ہے۔ ایک اور اہم مدعا یہ کہ ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کو خوبصورتی کی بنا پر جانچا جاتا ہے، شادی اور روزمرہ زندگی میں یہی چیز تو دہرائی جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ایسا کرنا انسان کی عظمت کو زیب دیتا ہے؟ انسان کو تو خدا نے عقل سے نوازا ہے، اسے تو طاقت، رتبے اور شان و شوکت کے ترازو میں جانچا جانا چاہیے، نہ کہ شادی کے موقع پر مورتی بنا کر سامنے بٹھا دیا جائے اور اس پر لوگ کمنٹس پاس کر رہے ہوں کہ کیسے دکھ رہی ہے۔ رہ گئی بات کہ ہمارے مذہب میں دہرایا جاتا ہے کہ لڑکیوں کے لیے عزت ہونی چاہیے۔ میرے خیال میں ہم نے عزت دینے کا مطلب غلط سمجھ لیا ہے۔ کیا عزت دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو ایک علیحدہ مکان یعنی گھر تک ہی محدود کر دیا جائے؟
اور لوگ انہیں ایک ہستی سمجھ کر مؤدب انداز میں بات کریں، ان کے لیے خوش آمدید کریں، یہ تو ایک باسمجھ انسان کے لیے ذلت ہے۔ جس طرح بہت سے کاروبار پر لڑکے محیط ہیں، ویسے ہی دولت اور طاقت لڑکیوں کے لیے بھی ہوتی، اور یہ کم ممکن ہے جب ان کی باہری دنیا سے واقفیت ہو، وہ جانتی ہوں کہ لوگوں میں کیسے رہنا ہے، ان کے لیے بھی وہی شوخیاں ہوں جو لڑکیوں کے لیے ہیں۔ انہیں برابر کے حقوق دے کر ساتھ رہنا سکھانا جانا چاہیے، نہ کہ عزت کا نام دے کر معاشرے سے دور کر دیا جائے۔